رقیم جو ہے اس کے لیے صحابہ سے اور تابعین سے یہ بھی منقول ہے کہ رقیم اس جگہ کا نام تھا جہاں کے وہ نوجوان رہنے والے تھے. تو اصحاب رقیم سے مراد بھی یہی ہے، اور اس سے مراد وہ تختی بھی ہے جسے غار کے منہ پہ، مطلب غار کو بند کر کے اس پہ لگا دیا گیا تھا نا. اور ویسے بھی ان کا واقعہ جو ہے وہ ایک تختی پہ لکھ کے محفوظ کر لیا گیا تھا. ابھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کس طرح سے. اب اس قصے کو ہم جب سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس کو پڑھتے ہیں آیات کو، پھر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. اس اول فتیتو، جب پناہ لی ان چند نوجوانوں نے الکہفی غار کی طرف، فقالو، تو وہ کہنے لگے یا وہ دعا مانگنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمہ، رحمت، وحیی لنا، اور مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں سے، رشدہ، رہنمائی، بھلائی، ہدایت. اب وہ کون سے چند نوجوان تھے، اس قصے کو اب ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب فلسطین میں جب ان کی بعثت ہوئی تھی، یعنی جب وہ رسول ان کو بنا کے اللہ پاک کی طرف سے ان کو نبوت ملی، تو یہاں پر بظاہر اس وقت ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، لیکن اس کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی. عملی طور پر یہ پورا علاقہ رومن امپائر کے زیر اثر تھا. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے برٹش گورنمنٹ کے انڈر بہت سارے ملک تھے جن پہ برٹش گورنمنٹ کا جو ہے انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن دکھانے کے لیے وہاں کے ہی باشندوں میں سے کسی کو وہاں پہ اپنا وائسرائے یا اپنا بادشاہ، وہاں کا بادشاہ بنا کے بٹھا دیتے تھے. لیکن سارے احکامات اور سارے قوانین جو تھے وہ کون سے چلتے تھے؟ برٹش گورنمنٹ کے. ایگزیکٹلی یہی سچویشن وہاں بھی تھی. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے بھی پڑھا ہے نا کہ کس طرح سے یہ برباد ہوئے. 2 دفعہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اور بری طرح برباد ہوئے. اس میں سے ایک جو واقعہ تھا بربادی کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں یہ حد سے بڑھ گئے اور ان کو سزا دلانے کے لیے سخت سے سخت جو ہے انہوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کے سے یہ درخواست کی کہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، سولی پہ چڑھایا جائے. اور اللہ نے جب ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اس کے بعد انہوں نے مستقل یہ عیسائیوں کے خلاف جو ہے رومنز کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرتے رہے وقتاً فوقتاً. اور ان کے خلاف جو ہے یعنی بادشاہ کی تو چلتی نہیں تھی، لیکن باقی علماء اور عوام جو تھے وہ کرتے رہے، جس کے جواب میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی، جس کے جواب میں رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کیا اور اس شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا. مسمار مطلب یعنی بالکل اس کو تاراج کر دیا، توڑ دیا گیا. یہودیوں کا قتل عام ہوا اور جو یہودی قتل ہونے سے بچ گئے انہیں ملک سے نکال دیا گیا. اب جو عیسائی تھے، یہ تو یہودیوں کا حال ہوا کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی، لیکن وہاں پر عیسائی بھی تھے کیونکہ یہودیوں میں سے ہی عیسائی بھی نکلے تھے نا. جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے وہ عیسائی ہو گئے، اور جو نہیں لائے وہ پھر یہودی ہی رہے. تو عیسائیوں نے کیونکہ بغاوت تو نہیں کی تھی اور ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، اس لیے انہیں اس علاقے سے نکالا تو نہیں گیا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ایک اللہ کے کو ماننے والے تھے. اس لیے رومیوں کی طرف سے اکثر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، کیونکہ رومن امپائر جو تھی وہ میں نے بتایا آپ کو مذہباً بت پرست تھے. اب اس حوالے سے اس بات کو آگے سمجھیے کہ وہاں پر ایک شہر تھا جسے کہ افسوس یا افسس، اس علاقے کا نام جو ہے نا جہاں پر یہ واقعہ، جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس شہر کا نام تھا. اور یہ جو شہر تھا یہ مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھی، جس کے کھنڈرات آج بھی موجودہ ترکی کے شہر ازمیر میں جنوب کی جانب پائے جاتے ہیں، اور جس
بادشاہ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جس کا دور تھا اس وقت، یعنی جو رومن جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس یا دقیوس بتایا جاتا ہے. تو وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور وہ جو ہے لوگوں کو شرک کے وہ مجبور کرتا تھا. یعنی خود تو تھا ہی مشرک، لیکن لوگوں کو بھی کرتا تھا. تو جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ان پر وہ بہت ظلم ڈھاتا تھا، اور وہ اس کا ظلم کا مختلف سختیوں اور ظلم کا نشانہ بنتے رہتے تھے. تو اکثریت جو تھی وہ بادشاہ کی باتوں میں اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی زور اور زبردستی کی وجہ سے، کچھ مجبوراً اور کچھ پھر آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آ کے اپنے دین کو چھوڑ کے انہوں نے بھی وہی دین اختیار کر لیا تھا. لیکن چند نوجوان تھے جو کہ بہت اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بڑے بڑے گھرانوں کے تھے، لیکن دین کے معاملے میں وہ بہت ان کے دل جو تھے دین پر بڑے جمے ہوئے تھے، اور بہت پختہ تھا اندر تک دین جو ہے ان کے پہنچا ہوا تھا، اور وہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ شرک کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوتے تھے. اب وہاں رہنے کی صورت میں ان کو اپنی جانوں کا خطرہ تھا، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم تھا. اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں بھی ملتا ہے، اور 7 سلیپرز کے نام سے جو ہے یہ ایک عیسائی پادری نے بھی اس کے اوپر ایک یعنی جو کہنا چاہیے مقالہ وہ لکھا، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، ان نوجوانوں کا ذکر. اور یہ بات جو ہے یہ ان کی کتابوں میں موجود تھی، تو عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ عرب کے لوگ اس سے بالکل ناواقف تھے. اب ہوا کیا؟ اب آتے ہیں ہم ان نوجوانوں کی طرف. اب جب یہ چند نوجوان جنہیں اپنی جانوں کا خطرہ تھا اور انہیں پتا تھا کہ بادشاہ کو اگر یہ معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، یا تو ہمیں زبردستی ہم پہ جبر کرے گا کہ ہم اس کا دین اختیار کر لیں، یا ہمیں جان سے مروا دے گا، یا جو کچھ بھی. تو انہوں نے وہاں سے اس علاقے سے وہ چپ چاپ جو ہے وہ اس علاقے سے نکل گئے، اور نکل کے شہر سے نکل کے آبادی سے دور غار میں انہوں نے ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی. اور جب وہ اس غار تک پہنچے تو غار کے اندر پہنچے تو ظاہر ایک خوف تھا. اب ایک تو یہ کہ دیکھیں ایک اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے رشتے سب چھوڑنا، پھر گھر ظاہر اپنے جو بھی مال و اسباب اور چیزیں تھیں جو کہ زندگی گزارنے کے لیے جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کچھ بھی چھوڑ کے، اور اس حال میں وہ اللہ کے لیے صرف کہ اللہ نے جو دین کی محبت ان کے دل میں ڈالی تھی اور وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، اس اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنے شہر سے نکل کے شہر سے باہر ایک ویرانے میں، یعنی سمجھے کہ ایک غار میں انہوں نے جا کے پناہ لی، اور وہاں جا کے پھر اللہ سے یہ دعا کی اس غار میں جانے کے بعد کہ ظاہر دل تو گھبرا رہا تھا نا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں. خوف بھی تھا، خطرہ بھی تھا کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، اور یہ بھی تھا کہ اپنے گھر والوں اور سب کو چھوڑ کے آنے کا ایک تکلیف بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آگے کیا ہوگا، کس طرح سے زندگی گزرے گی، کیسے کیا ہم اپنا کھانا پینا اور ہر چیز کا انتظام کہاں سے کریں گے. بہت سارے معاملات تھے، لیکن انہوں نے ان سب معاملات کو کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے. اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت مہیا کر، اور ہمارے معاملے میں سے ہماری رہنمائی فرما. یعنی جو ہم نے اب قدم اٹھا لیا ہے، یعنی اس شہر کو چھوڑنے کا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اور کہ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے، تو اب آگے کا کام اللہ پاک تو ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے آسانی کے راستے، رحمت سے مراد بھلائیاں ہیں، ہدایت ہے، مغفرت ہے، رزق ہے، یہ سب ہمیں مہیا کر. اور پھر حیی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیت، یعنی حلیہ، یعنی ہمارے حال حلیہ، ہم جس طرح ہم
اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں اس طرح سے، ہمیں کھانا پینا کپڑا لباس سب چیزیں ہی چاہیے ہوں گی نا، یہ سب ہمارے لیے مہیا کرنا تو کر، اور ہم جس معاملے میں یعنی جس چیز کے لیے جو اصل بات ہے، یعنی ہم تیرے نام کے لیے تیرے دین کے پہ چلنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے، تو اب تو ہماری آگے رہنمائی اور ہماری ہدایت بھی فرما۔ بہت پیاری دعا ہے اور یہ ضرور مانگا کریے، ضرور پڑھا کریے۔ تو انہوں نے اپنے رب کے حوالے سارے معاملات کر دیے، سب سپورٹ کر دیا کہ اللہ تو اب ہم مہیا کر، ہم تیرے لیے تیرے دین کے لیے تیرے لیے ہم سب کچھ چھوڑ کر ہم یہاں تک آ گئے، اب آپ آگے جو ہے نا، اب آپ ہم کا راستہ آپ ہمیں دکھائیے کہ اب ہمیں کس طرح کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ فَضَرَبْنَا، تو ڈال دیا ہم نے یا تھپکا ہم نے، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، سنینا عددا، کئی سال، سنینا کئی سال، عددا تعداد میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر کیا کیا، انہوں نے جب اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کے لیے کیا فیصلہ کیا کہ ان کو سلا دیا۔ اور سلایا کیسے؟ تھپکا کے، ان کے کانوں پہ تھپکیاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کبھی سلاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ان کے سر پہ یا ان کے کانوں پہ ہلکے 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 ہاتھ اس طرح سے مارتے ہیں، تھپکتے ہیں، جس سے وہ نیند ان کو آنے لگتی ہے، اور وہ اگر نیند آ رہی ہے تو اور گہری نیند ہونے لگتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے نا، کہ اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا کہ بس ہم نے حکم دیا اور ہم نے کہا کہ وہ سو گئے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بہت پیار سے، یعنی ہم نے ان کو تھپکا تھپکا کے سلا دیا۔ تو دیکھیں اللہ کی یہ محبت اور یہ رحمت کس لیے ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حوالے اپنے تمام معاملات کیے تھے، اپنے آپ کو نہیں سمجھا تھا کہ اپنی فکر خود کرتے کہ اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو کیسے بادشاہ سے کیسے بچیں گے، پھر ہم اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں گے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، ہم کس سے کہاں جا کے رہیں گے، یہ سب کچھ انہوں نے کس کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کے۔ تو اللہ نے ان کے لیے بہترین فیصلہ جو اللہ کی حکمت کے حساب سے تھا وہ اللہ نے فرمایا، اور ان کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سبق، ایک مثال بنا کے قرآن میں محفوظ کر دیا، جو اس دور کے لیے بھی اور آج بھی اور ہمیشہ اس واقعے میں بہت زیادہ لوگوں کے لیے سیکھنے اور سبق حاصل کرنے کی اللہ پاک نے اس میں جو ہے وہ راستہ رکھا ہے، جو اس کو سمجھے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے نا، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں اگر قصے ہیں، اس میں اگر واقعات ہیں تو وہ بھی سبق کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا، ہم نے وہ پڑھا تھا، احسن القصص، کتنا بہترین اور پیارا قصہ اللہ پاک نے اس کو فرمایا، تو وہ بھی صرف قصہ ہی نہیں تھا بلکہ اس میں کتنے سارے سبق تھے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے میں بھی اللہ پاک نے بہت ساری نشانیاں اور بہت سارے سبق رکھے ہیں ہم سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ان کو، ہم تھپکتے رہے اسی غار میں کئی سال تک، یعنی تعداد میں کئی سال تھے جس میں وہ اللہ پاک ان کو اسی طرح تھپکتا رہا اور وہ سوتے رہے۔ تو دیکھیں نیند اللہ کی طرف سے، ہم جب رات کو سوتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ رات کو میں بھی ٹیسٹ کے لیے بھی دیتی ہوں، سوتے وقت ہم کیا دعا پڑھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھیں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک ہمیں رات کو ہم سکون سے آرام سے سو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے جو صبح ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا اور وہ سوتے میں ہی اللہ سے جا ملتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، کہ جب ہم صبح اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو تھپک تھپک کے اللہ نے کئی سالوں تک ان کو سلایا۔ کتنے سالوں تک؟ ابھی اس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے انہیں، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کون سا دو گروہوں میں سے، احصا، زیادہ گننے والا ہے، لما، واسطے اس کے جو، لبثوا، وہ ٹھہرے رہے، امدا، مدت کو۔ پھر اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ ہم جان لیں کون سا دو گروہوں میں سے زیادہ گننے والا ہے، واسطے اس کے جو وہ ٹھہرے رہے مدت کو۔ پھر اٹھایا ہم نے، یعنی
बासत भी है जो नबूवत के लिए भी आती है, और बासना नींद से जागने को भी कहते हैं, और मौत से जो उठाए जाएंगे क़यामत के दिन उसको भी कहते हैं। तो बास का मतलब है कि नींद से जगाना या उठाना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक सर्टेन टाइम के बाद, यानी कई साल, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गिनती में, तादाद में कई साल तक वो इसी तरह उनको अल्लाह पाक थपकियाँ दिलवा के उनको सुलाते रहे, वो सोते रहे। फिर जब अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह ने जब चाहा कि वो मुनासिब वक्त था, उस वक्त उनको अल्लाह ने जगा दिया। और जगाने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लिनालमा, ताकि हम जान लें कि कौन सा दो गिरोहों में से, हिज़बैन, हिज़्ब तो ग्रोह है ना, और बैन यूं ये और नून आ जाता है तो दो गिरोहों में से कौन सा ज़्यादा सही गिनने वाला है उनकी वहाँ ठहरे रहने की मुद्दत को। अब ये दो गिरोह कौन थे, इसके बारे में मुख्तलिफ आराएं हैं। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये दो गिरोह थे, एक तो वही गार वाले यानी कहफ, असहाब कहफ थे, और एक वो जिस बस्ती में गए वो लोग थे। यानी बस्ती में अभी जाएंगे ना तो वहाँ पर, यानी वो कुछ कहते थे कितने साल और वो कुछ कहते थे, तो इस बारे में दोनों की तादाद जो है वो मुख्तलिफ थी, क्योंकि ज़ाहिर है असहाब कहफ जब सोकर उठे तो उनको तो अंदाज़ा ही नहीं था ना कि कितने साल हो गए। दूसरी राय ये है कि बस्ती वालों में ही दो गिरोह बन गए थे। एक अहले ईमान थे जो कि इस बात को मानते थे कि ये इतने साल तक सोए हैं और उठ कर आए, और दूसरा गिरोह जो था वो इस बात को नहीं मानता था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, और कहफ, असहाब कहफ जो थे, हो सकता है कि उनमें भी आपस में ये बहस हुई हो कि कितने अरसे तक हम सोते रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सो के उठ के तो अंदाज़ा उनको बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। जब नींद से जागते हैं तो कहाँ अंदाज़ा होता है कि कितनी देर सोए हैं या कितना टाइम हो गया है। नहनु, हम, नक़ुस्सु, हम बयान करते हैं, अलैका, आप पर, नबाहुम, खबर उनकी, बिलहक़ी, साथ हक़ के, इन्नहुम, बेशक वो, फित्यतुन, चंद नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, जो ईमान लाए अपने रब पे, वज़िदनाहुम हुदा, और ज़्यादा दी हमने उन्हें हिदायत। अब उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी थी और अल्लाह पे उनका ईमान था और अल्लाह से ही उन्होंने मदद मांगी थी, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उनके ईमान में और ज़्यादा, उनके हिदायत में, उनके ईमान में हमने इजाफ़ा कर दिया। और ये क़िस्सा जो हम आपको बयान करते हैं, ये जो आपको उनके बारे में हम खबर दे रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, ये हक़ के साथ है, बिल्कुल सच सच वाक़या है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला इसको बयान फरमा रहा है। तो जब वो सच्चे दिल से ईमान ले आए तो अल्लाह ने उनकी हिदायत में इजाफ़ा किया और उनको ये तौफीक भी बख्शी कि हक़ पर और सच्चाई पर साबित कदम रहें। और इस वजह से उन्होंने अपने आप को ख़तरे में तो डाल लिया, लेकिन बातिल के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया। तो अल्लाह ताला उनके बारे में ये फरमा रहे हैं कि ये क़िस्सा जो है ये अल्लाह पाक हक़ के साथ बयान कर रहे हैं उन चंद नौजवानों का, यानी उनकी अल्लाह ने कितनी कदरदानी की, उनकी कितनी पजीराई की। अल्लाह पाक कितना कदरदान है अपने उन बंदों के लिए जो अल्लाह से रुजू करते हैं, अल्लाह पे मामलात को छोड़ते हैं और दीन पर कायम रहने के लिए अल्लाह की खातिर चीज़ों को छोड़ते हैं, जो अल्लाह की रज़ा की खातिर चीज़ों को छोड़ते हैं, कुर्बानी देते हैं अपनी किसी पसंदीदा चीज़ की, तो फिर अल्लाह के इनामात भी बहुत बेशुमार हैं उसके लिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सबसे बड़ा इनाम क्या, कि हिदायत में और ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया अल्लाह ने। वरबतना, और मजबूत कर दिया हमने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों को, इस जब कामू, वो खड़े हुए, यानी अल्लाह ताला ने उनके दिलों को और ज़्यादा मजबूती से, साबित कदमी से उनको जमा दिया जब वो खड़े हुए, यानी उस बादशाह के ख़िलाफ़। सोचें बादशाह कितनी बड़ी चीज़ है, पूरी सल्तनत और उसकी फ़ौज और उसकी हुकूमत और उसके कितने उसके हरकारे और कितने उसके हुक्म पे अमल करने वाले, यानी जो शहर के आबादी के लोग हैं वो भी बादशाह की वफ़ादारी में मुखबरी कर देते हैं, लोगों को पकड़वा देते हैं। इतने सारी लोगों की मुखालफत और दुश्मनी मोल लेके भी वो, उन्होंने अल्लाह के दीन को छोड़ना गवारा नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाने के और ज़्यादा हमने मजबूत कर दिया, उनके दिलों को बांध दिया हमने मजबूती से। और
پھر انہوں نے کیا کہا؟ فقالو، وہ پھر کہنے لگے، ربنا، رب ہمارا، رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندعوا ہم پکاریں گے، من دون ہی اس کے سوا، الہن کسی الہ کو، لقد البتہ بلا شبہ، قلنا کہی ہم نے، اذن تب، شتتا حد سے دور بات، یعنی بہت ناانصافی کی حد سے بڑھی ہوئی ہم نے بات کہی، اگر ہم ایسی بات کہیں گے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا رب تو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، صرف ہمارا تھوڑی ہے۔ جس طرح سے دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، نمرود کے دربار میں کس طرح سے حق کی بات کہی تھی، کوئی خوف نہیں کھایا تھا، ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کے کو ماننے کی دعوت، اور ایک اللہ کا پیغام کیسے سنایا تھا نمرود کو۔ تو ویسے ہی ان نوجوانوں نے بھی علل اعلان کہا کہ ہم رب کائنات کو، آسمانوں اور زمین کے رب کو چھوڑ کر کسی دیوی یا دیوتا کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسی کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بہت ہی غلط بات کہتے ہیں، یعنی یہ حق کو جاننے کے بعد اگر ہم ایسی بات کہیں تو بہت ہی غلط بات ہم کہیں گے۔ ہاولائی، یہ لوگ، قومنا، ہماری قوم ہے، اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، آلہہ، کئی الہ، لولا، کیوں نہیں، یا تو نہ وہ لائے، علیہم، ان پر، بسلطان، کوئی دلیل، بین، واضح، فمن، تو کون، ازلم، زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو گڑھ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ۔ انہوں نے کہا یہ ہماری قوم کے لوگ جو ہیں، انہوں نے تو اللہ کے سوا نہ جانے کتنے الہ بنا لیے ہیں، کتنے معبود بنا لیے ہیں، کس کس کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی واضح دلیل یا کوئی ایسی سند یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو وہ پیش کر سکیں کہ جس کو سن کے دوسرے لوگ قائل ہوں۔ عقل سے یعنی کام اگر لے کوئی تو اس کو خود ہی سمجھ میں آئے کہ وہ یہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی عقل کے، اندھا دھند جو ہے دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں ان کی تقلید میں اندھا دھند آگے بڑھ رہے ہیں، بغیر کسی عقلی دلائل کے، بغیر کسی سمجھداری کی بات کے۔ کوئی لاجک بھی تو ہو نا، ایک پتھر کے بت کو اگر کوئی پوج رہا ہے تو اس کے پاس اس کی کیا لاجک ہے؟ چلو وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اپنے دین کے ڈیفینڈ میں اس کے پاس کیا لاجک ہے؟ یہ پتھر کا ایک بت جو کہ ہل بھی نہیں سکتا، اس کو وہ کس طرح سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی حاجت روائی کرے گا؟ یا کسی ستارے یا کسی جن یا کسی فرشتے کی اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کچھ کیسے کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو؟ تو اللہ سے جب ہر بات جڑی ہوئی ہے، ہر کام اور ہر فیصلہ اور ہر بات جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ کے اگینسٹ یہ کوئی دلیل لے کر آئے نا، اگر ان کے پاس ہے تو بغیر کسی دلیل کے۔ یہ میری قوم کے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا لی ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے؟ یعنی پھر جھوٹ ہو گیا نا، سچائی کی تو کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنے کا جو وہ کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جب ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹے الزام ہے، جھوٹی بات ہے، جس کو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جھوٹ وہ کس پہ باندھ رہے ہیں؟ اللہ پر، کہ اللہ نے ان کو شریک نعوذ باللہ بنا لیا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات میں سے ان کو کچھ دے دیا ہے، یا یہ بھی اللہ ہی کی طرح کسی کی مدد یا حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری قوم کے لوگ جو ہیں یہ اتنا غلط کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی ظلم، ایسا ظلم جو کہ کس پہ ظلم ہے؟ اپنے ہی اوپر ظلم ہے، اپنے لیے ہی عذاب خرید رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اتنا جھوٹی اور اتنی غلط بات کہے، وہ بھی اللہ کے بارے میں۔ وَإِذْ، اور جب، اعتزلتموہم، چھوڑ دیا تم نے ان کو، وما، اور جن کی، یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں، الا، سوائے اللہ، اللہ کے، فاؤ، تو پناہ لو، الی الکہفی، غار کی طرف، ینشر لکم، پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم، رب تمہارا، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے،
وَيُحَيِّ اور وہ مہیا کرے گا لکم تمہارے لیے من امرکم تمہارے معاملے میں سے مرفقہ سہولت آسانی. اب انہوں نے کیا کہا کہ اب جب کہ ہم ظاہر ہے ہم نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہے کیونکہ ان کے طریقے پہ ہم کو چلنا نہیں ہے، تو ہم ان سے اور انہوں نے جن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس سے ہم نے ان سب سے ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، ان سب سے ہم الگ ہو گئے ہیں. تو اب جب کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان معبودوں کو بھی چھوڑ دیا ہے جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو اب ہمارے لیے ظاہر ہے یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، تو ہمیں غار کی طرف پناہ لینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ رہے تو یہ زبردستی شرک کی طرف لے جائیں گے، زور زبردستی سے، جبر سے، کسی بھی طرح سے کر کے، ان سختیاں کر کے ان کو جو ہے وہ لے جائیں گے اسی راستے کی طرف جس پہ وہ چل رہے ہیں. گھر والوں کا پریشر ہوگا، دوستوں کا پریشر ہوگا، ایک کمیونٹی کا پریشر ہوگا، پھر بادشاہ ہے اس کی طرف سے سختیاں ہوں گی. کس کس چیز کا مقابلہ کریں گے؟ اکیلے چند نوجوان ہیں تو ہم اکیلے اتنے لوگوں کا، اتنے سب کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. تو ہم پھر اس کے لیے ہم پناہ لیتے ہیں غار کی طرف، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا. ینشر، نشر، نشر اردو میں بھی بولتے ہیں نا، نشر کر دیا یعنی پھیلا دیا. تو حشر نشر بھی ہے نا، تو وہ بھی اسی سے ہے کہ یہی مطلب ہے اس کا بھی، نشر کرنا، پھیلا دینا. تو پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت میں سے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے بھی بناتا ہے اور انعامات سے بھی نوازتا ہے. تو ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے. جو آپ کو پسند ہے، جو کام آپ کو اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ وہ کریں، اس کو اس نیت کے ساتھ چھوڑیں کہ اللہ کو نہیں پسند ہے، میں اس لیے چھوڑوں. تو یقیناً اگر ان اصحاب کہف کے عمل کو اللہ نے قبول کیا تھا تو ہمارے بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ویسے بنے تو ہم اللہ کی راہ پہ چلنے والے اس طرح سے بنے کہ جو کچھ اللہ کو پسند ہے وہ ہم اختیار کر لیں، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں ان میں سے وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ کام جو ہمیں اندازہ اب پڑھنے کے بعد تو اور پتہ چلتا جا رہا ہے نا، آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو اللہ نہیں چاہتا کہ ہم کریں، ان کو ہم یہ سوچ سوچ کے چھوڑتے جائیں کہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کام کو کرنے میں اللہ راضی نہیں ہوگا مجھ سے. مثلا جھوٹ نہیں بولوں گی میں، غیبت نہیں کروں گی میں، ناچ گانے نہیں دیکھوں گی میں، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاؤں گی، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی. یہ ساری باتیں دیکھیں، نماز اور روزہ جو ہے نا یہ فرائض میں سے، یہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بے شک اس کا بہت اجر و ثواب ہے، پہلا سوال ہے نماز کا کیا جائے گا، لیکن یہ لازم و ملزوم ہے، اس کو تو چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتے نا. لیکن اور بہت سے نیکی کے اور بہت سے اچھے کام ہیں، اور بہت سے ایسی بری عادتیں اور برے کام ہیں جو ہم لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں. تو اگر ان کو چھوڑیں، مثلا اب جیسے یہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے ہی یہ ایک عہد کر لیں کہ بھئی آج کے بعد سے کوئی سی ایک عادت، غصہ نہیں کروں گی میں چھوڑ رہی ہوں، آج سے میں غیبت نہیں کروں گی. اور غیبت کو چھوڑنے کا سب سے اچھا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ غیبت کو چھوڑنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور ان لوگوں سے، اپنے دوستوں سے کہیں، اپنے بہن بھائیوں سے کہیں، اپنے گھر کے افراد سے کہیں، میں جہاں پر بھی کسی کی بات کرنے لگوں نا مجھے ٹوک دو. تو آپ دیکھیے گا اس سے اتنا فرق پڑتا ہے. میں یہ بات پریکٹیکلی آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں اس طریقے پہ ہم نے بہت عرصے عمل کیا. میں جب ابوظہبی میں تھی تو ہم جب قرآن کا پڑھتے تھے تو یہ تھا کہ
ہر سال ہماری ٹیچر کہتی تھی کہ ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو صرف ہیپی نیو ایئر یا نئے سال کی ایک دوسرے کو مبارکبادیں نہ لکھ کے بھیجا کریں، بلکہ ہر نئے سال پہ ایک عہد کیا کریں کہ میں اس سال یہ ایک اچھا کام شروع کر رہی ہوں، یا میں اپنی ایک بری عادت اس سال چھوڑ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی یہ آزما کے دیکھیں، یہ بہت اچھا ہے وہ ہے، اور آپس میں اگر ہم یہ کر لیں گے نا تو پھر کسی کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، انسان کے پاس اپنی باتیں اور اپنا کام، قرآن فالتو ٹائم ہے نا قرآن میں لگائیے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ خود دیکھیں گی، ایک تو دل میں سکون اور اطمینان آئے گا، اور آپ کی زندگی میں بہت رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں نا، اور آخرت کا اجر اپنی جگہ ہے۔ تو جو اللہ کے لیے اپنی کسی بھی چیز کو، پسندیدہ چیز کو چھوڑے گا، تو اگر اصحاب کہف کی اس عمل کو اللہ نے اس طرح قبول کیا، تو اگر ہم بھی اس طرح سے اس درجے پہ پہنچیں گے تو یقیناً اللہ ہماری اس کوشش، اس عمل کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ غار میں پناہ جب لے لی ہے تم لے لو، اور وہاں پر اللہ پاک تمہارے لیے، کیونکہ انہوں نے رحمت ہی مانگی تھی نا، وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، رحمت مانگی تھی اور اپنے معاملات میں رہنمائی مانگی تھی، تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے بھی نوازے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی کے راستے بنا دے گا۔ وَتَرَا، اور آپ دیکھتے، الشمسا، سورج کو، اذا جب طلعت، وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو، وہ بچ جاتا ہے، یعنی ایک طرف کو نکل جاتا ہے، ایک طرف ہو کر نکل جاتا ہے، ان کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب، و اذا، اور جب غربت، غروب ہوتا ہے، تقرضہم، کترا جاتا ہے ان سے، ذات الشمالی، بائیں جانب سے، وہم، اور وہ فی فجوتن، ایک کھلی جگہ میں تھے، منہ، اس سے، ذالکا، یہ، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتدی، تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن، اور جسے یضلل، وہ بھٹکا دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولیم، مرشدہ، کوئی دوست رہنمائی کرنے والا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت، جب وہ اللہ پہ توکل کر کے، کیونکہ بادشاہ کی طرف سے تو ان کے پر بہت، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یا تو ان کو اپنے عقائد چھوڑ کر بت پرستی کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، بادشاہ کی طرف سے یہ حکم جاری ہو گیا تھا، اور اس فیصلے پہ عمل کے لیے ان کو جو مہلت دی گئی تھی، اسی میں وہ نکل گئے تھے شہر سے اور غار میں چلے گئے تھے۔ اب جب غار میں تھے تو خوف تو تھا نا کہ وہاں سے کوئی پکڑنے نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سلا دیا تو وہ سوتے رہے، اور اللہ کی اب حکمت اور قدرت یہ تھی کہ وہ ایسی جگہ پر سو رہے تھے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا بالکل بھی، یعنی وہ کسی کی گزرگاہ نہیں تھی۔ پھر اس غار کا رخ جو تھا نا، وہ شمال کی جانب تھا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ ایک طرف سے ہو کر نکل جاتا، یعنی اس کا ہلکا سا، اس کی دھوپ اور روشنی تھوڑی آتی، لیکن ڈائریکٹ جو ہے نا وہ دھوپ اندر نہیں آتی تھی، اور اسی طرح جب ڈھلنے لگتا، یعنی شمال اور جنوب کی طرف اس کا جو وہ تھا، اوپننگ جو تھی وہ تھی، یعنی وہ کھلا ہوا تھا، تو وہ جب غروب ہوتے وقت بھی اس کی ہلکی سی جو روشنی اور وہ جو گرمائی ہے وہ تو آتی تھی، لیکن یہ ہے کہ تیز دھوپ یا تیز جو ڈائریکٹ جو سورج کی روشنی ہے وہ نہیں پڑتی تھی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت تھی، کیونکہ اگر دیکھیں ایسی جگہ پر اگر ان کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی ہوتی اور وہ سو رہے ہوتے اتنے لمبی مدت تک، تو ان کا کیا حشر ہوتا۔ وہ تو اللہ کی قدرت ہے، وہ اس سے میں بھی محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اسباب کے لحاظ سے بھی ان کو محفوظ رکھا، اور ایسی جگہ، یعنی وہ غار جو تھا وہ فی فجوتن منہ، یعنی وہ ایک کھلی جگہ میں تھے، یعنی وہ غار بھی بڑا کشادہ اور وسیع تھا، جس میں کھلی کھلی جگہ تھی، جس میں وہ لیٹ کر سو رہے تھے، اور سورج بھی اس طرح سے اس غار سے گزرتا تھا کہ اس کی روشنی اور ہلکی دھوپ آتی تھی، جو کہ اس غار کو صاف بھی رکھتی تھی، کیونکہ دھوپ دیکھیں نا، دھوپ کی وجہ سے بھی فضا جو ہے وہ صاف رہتی ہے نا، اور روشنی بھی ہوتی تھی، یعنی یہ بھی نہیں کہ مستقل وہ
تاریکی میں تھا کہ وہاں سیلن اور بو پیدا ہو جائے، تو اور غروب ہوتے وقت بھی روشنی جو ہے وہ اس غار میں پڑتی تھی، لیکن ڈائریکٹ ان پہ نہیں پڑتی تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ نے ان کو ایک جگہ پہ سلا دیا، بلکہ اس سلانے میں بھی اللہ پاک نے پورا خیال رکھا کہ ان کے جسموں کی بھی حفاظت ہو. اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی دوست نہیں پائیں گے. تو یہ اللہ کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی اتنی بڑی اللہ پاک نے دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی ہدایت وہی لاتا ہے جو کہ ہدایت پانا چاہتا ہے. تو جسے ہدایت دے اللہ، یعنی ہدایت اللہ اس کو ہی دیتا ہے جو ہدایت کے راستے پہ ہدایت کو پانا چاہتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اور پھر جو ہدایت نہیں چاہتے، اللہ کے سیدھے راستے کی طرف، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں آتے، راستے سے بھٹکتے ہیں، تو پھر ہرگز ان کو اللہ کے سوا پھر ان کے کون مددگار ہو سکتا ہے، کون راستہ دکھانے والا ہو سکتا ہے. یعنی پھر تو امید ہی ختم ہو گئی نا. راہ دکھانا، ہدایت کے راستے پر لانا، یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی دل میں طلب ہو، ہدایت کی طلب ہو. جس کے دل میں نہیں ہے تو پھر اب اس کو اور کون اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے اور اس کو ہدایت کے راستے پہ لا سکتا ہے. تو جسے اللہ بھٹکا دے سے مراد یہی ہے کہ جو پہلے ہی اس راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی تو پھر اللہ کے علاوہ تو ویسے بھی کسی کی طرف سے نہیں مل سکتی. تو اس اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کے یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ نے ان کو سلایا، بلکہ کس طرح اللہ نے انتظام کیا کہ ان کے جسم بھی محفوظ رہیں اس غار میں. وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ سمجھتے انہیں ایقاظاً، جاگ رہے ہیں، وَهُمْ، حالانکہ وہ رقود، سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو، ذات الیمینی، دائیں جانب، ذات شمالی، اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ، اور کتا ان کا باسطن، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیط، دہلیز پر. لوت طلاقہ، اگر آپ جھانکتے، علیہم، ان پر، لولیتا، البتہ پیٹ پھیر لیتے، منہم، ان سے، فرارا، بھاگتے ہوئے، ولملیتا، اور البتہ بھر دیے جاتے آپ، منہم، ان سے، رعبا، روب کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ مزید ان کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ وہ غار میں جس طرح سے لیٹے ہوئے تھے، جس طرح سے وہ سو رہے تھے، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. ایسا کیوں گمان کرتے کہ وہ سو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دلا رہا تھا. دیکھیں، ایک انسان جو کہ جاگ رہا ہے، یا کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ شاید ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یا پھر یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہوں، کیونکہ بعض دفعہ دیکھیں انسان سوتے میں سو بھی رہا ہوتا ہے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سوتے میں چلتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، تو کیا پتہ کیا ان کی کیفیت تھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، نقلبہم سے مطلب یہ جیسے قلب ہے جو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے نا، ایک حالت پہ نہیں رہتا، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف یہ کہ ان کو سلایا تھا، بلکہ ان کے دائیں اور بائیں ان کو کروٹیں بھی دلا رہا تھا. اللہ کی دیکھیں یہ کتنی باریک باتیں ہیں جو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے یہ سب تھا نا. ورنہ دیکھیں ایک سائڈ سے اگر ایک کروٹ سے وہ لیٹے سو رہے ہوتے تو اس سائڈ سے زمین ان کے جسم کو نقصان پہنچاتی، یا اور کوئی جسم کے دبنے کی وجہ سے اس ہاتھ کو یا اس حصے کو نقصان پہنچتا، اور دوسرا حصہ جو اوپر ہے اس کا بھی حال کچھ دوسری طرح سے خراب بھی ہو سکتا تھا. مطلب یہ تھا کہ ایک ہی پوزیشن میں اگر انسان لیٹا رہے. آپ دیکھیں رات کو ہم سوتے بھی ہیں تو ہم کروٹیں لیتے ہیں نا، اللہ پاک سوتے میں ہمیں بھی کروٹیں دلواتا ہے نا، جس سے ہمارے جسم کو آرام ملتا ہے. ایک پوزیشن میں، ایک پوز میں لیٹے لیٹے جب جسم تھک جاتا ہے تو ہم دوسری کی طرف کروٹ لے لیتے ہیں. تو وہ تو کیونکہ ایسی گہری نیند میں تھے کہ اللہ پاک فرما رہا کہ اللہ ہی ان کو کروٹیں دلوا رہا تھا. ہمیں بھی جو کروٹیں ہم لیتے ہیں وہ اللہ ہی دلواتا ہے نا. نیند میں تو ہمیں کچھ ہوش اور شعور نہیں ہوتا نا.
تو ان کے جسموں کی اس طرح سے بھی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی کہ وہ کروٹیں لیتے تھے، اور کوئی جاگ کے دیکھے تو وہ سمجھتا کہ بھائی کروٹیں بھی لے رہے ہیں، ابھی سو کے اٹھنے والے ہیں۔ چند لوگوں ان کو یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنے لمبے عرصے سے کوئی یہاں پر سو رہا ہے، بلکہ ان کے لیے یہ گمان کرتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی آ کے لیٹے ہیں یا اٹھنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی نشانی کیا تھی کہ ان کا کتا، اچھا نہ صرف یہ کہ وہ سوئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا کتا جو تھا، ایک وفادار کتا تھا ان کا پالتو، وہ بھی ان کے ساتھ جب وہ نکلے وہاں سے تو ان کے ساتھ نکل آیا تھا، اور انہی کے ساتھ ساتھ جب وہ غار میں انہوں نے پناہ لی تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا کتا جو تھا وہ دونوں ہاتھ اپنے اس طرح پھیلا کے دہلیز پہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے نگرانی یا چوکیداری کے لیے کتے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی نے کے گھر میں کہیں پر پلے ہوئے اگر دیکھے ہوں کہ وہ دو ہاتھ اپنے آگے کر کے اور وہ اس طرح سے کر کے بیٹھتے ہیں پچھلے اپنے پیروں پہ، کہ جیسے ایک چوکس ہو کے بالکل بیٹھتے ہیں۔ تو وہ کتا جو تھا نا، نہ صرف یہ کہ ان کو سلایا بلکہ اس کتے کو بھی سلایا، اور وہ اس پوزیشن میں اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جھانکتے یعنی اس غار میں کوئی جھانکے تو خوف سے جو ہے نا اس کا دل خوف سے بھر جائے اور وہ بھاگ جائے وہاں سے، یعنی ایک ایسا ہیبتناک منظر کہ کتا جو ہے خونخوار وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے تیار، جیسے حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اندر 7 لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں کہ ان کو جھانک کے دیکھنے کے بعد انسان کے اوپر ایک اللہ نے ایک روب اور ایک ان کے وجود سے اور ان کے اس کتے کے اس سے ایک روب والی بھی کیفیت ایسی ڈال دی تھی کہ اتفاقاً بھی اگر کوئی وہاں پہنچ جائے اور وہاں غار میں جھانکنے کی کوشش کرے تو خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے۔ تو دیکھیں ذرا تصور میں لائیے ایک ویرانہ اندھیرا غار، رات کے وقت تو ظاہر ہے اندھیرا ہی ہوگا نا، اب وہ لوگ جاگ رہے ہوتے، وہ اپنے سارے معمولات کر رہے ہوتے، تو کوئی چراغ کوئی روشنی کچھ جلاتے، اندھیرے گھپ میں اندر 7 آدمی جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور دروازے پہ جو ہے ایک کتا جو ہے وہ بیٹھا چوکیداری کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا دہشت ناک منظر تھا، لوگ سوچتے پتہ نہیں کوئی ڈاکو ہیں یا پتہ نہیں یہ کوئی اور ایسے خطرناک کوئی وہ لوگ ہیں کہ یہ ایسی سچویشن تھی کہ اندر جھانکنے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی، بلکہ لوگ باہر سے کتے کو دیکھ کر ہی اگر کبھی کوئی بھولا بھٹکا اس طرف آ جاتا تو وہ بھاگ جاتا تھا خوف زدہ ہو کر۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے انہیں، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بَيْنَهُمْ، آپس میں، قَالَ قَائِلٌ، کہا کہنے والے نے، مِنْهُمْ، ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم، قالوا، انہوں نے کہا، لبثنا یوما، ٹھہرے ہم ایک دن، اور بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ، قالوا، وہ کہنے لگے، ربکم، رب تمہارا، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما، جو لبثتم ٹھہرے تم، فبعثوا، پس بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم، ساتھ اپنے سکے کے، حاضہ، اس، یعنی ساتھ اپنے سکے کے بھیجو، حاضہ، اس، الی المدینہ، شہر کی طرف، یعنی اس شہر کی طرف، فلینظر، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، کون سا ان میں سے، ازکا، زیادہ پاکیزہ، طعامہ، کھانا ہے، فلیاتکم، پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزقن، کھانا، منہو، اس سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ لطف کرے، نرمی کرے، ولا، اور نہ، یشعرن، وہ خبر دے، بکم، تمہارے بارے میں، احدا، کسی ایک کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عرصے تک سونے کے بعد جب اللہ پاک نے ان کو جگایا، تو وہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کمال اور ایک بہت بڑی لوگوں کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اب جب وہ جاگے تو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا، ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں اس غار میں، یعنی کتنا ٹائم سوتے رہے، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہی ہے نا، سو کے اٹھنے کے بعد جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے انسان سوال کرتا ہے نا کہ بھئی کتنا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں ہمیں سوتے ہوئے، تو ان میں سے ایک نے یہ کہا، تو دوسرے نے یہ کہا کہ شاید ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہیں، کیونکہ ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی لمبی نیند ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں انسان سو کے اٹھتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، کہ بعض دفعہ یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ صبح کا وقت ہے کہ شام کا وقت ہے، بعض دفعہ اگر عصر کے وقت کبھی لیٹ جائے اتفاقاً اور آنکھ کھلتی ہے
تو عصر کا وقت جیسے ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری فجر کی نماز نکل گئی. ایسی فیلنگ کبھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں؟ کبھی کبھار مجھے اس طرح کی فیلنگ ہوتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایک دم خیال آتا ہے ارے نہیں، میں تو نماز پڑھ کے عصر کی نماز پڑھ چکی ہوں، میں تو فجر کا وقت نہیں ہے یہ. اس طرح سے مجھے تو اس طرح سے سو کے اٹھ کے تھوڑی دیر انسان تھوڑا سا کنفیوز سا اس کا دماغ ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم کتنا سوتے رہے، کیونکہ دیکھیں اتنا لمبا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن جو ظاہر ہے اب سو کے اٹھے تو بھوک لگی تو اس سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یا تو پورا دن گزر گیا، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات میں جیسے شام یا رات میں آئے ہوں اور دن کا ٹائم ہو گیا ہو، تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ ایک دن گزر گیا یا دن کا کچھ حصہ. بہرحال تو جب ایک نے یہ سوال کیا دوسرے نے یہ کہا، تو پھر ان میں سے ہی کسی نے یہ بھی کہا کہ ہمارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے بھئی ہم کتنا سوئیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں جتنا بھی ہے. اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنا عرصے تک سوئے رہیں. اب یہ کرو کہ اپنے میں سے کسی ایک کو، یعنی ان میں سے جو نوجوان تھے ان نوجوانوں میں سے کسی ایک کو بھیجو سکہ دے کے. جو سکے ہیں وہ چاندی کے سکے، ورق یعنی چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. تو اپنے اس کو کچھ سکے دے کر بھیجو شہر کی طرف. پھر چاہیے کہ وہ وہاں پر یہ جا کر دیکھے کہ کون سا زیادہ پاکیزہ کھانا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ شہر کی طرف کسی ایک کو ہی بھیجو، سب کا جانا مناسب نہیں ہے. تو وہ جائے ذرا احتیاط کے ساتھ جائے اور کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آئے. لیکن کھانے پینے کا سامان لانے میں بھی یہ بات ضرور غور سے دیکھے اور جانچے کہ کون سا کھانا پاک ہے. اب ظاہر ہے اس زمانے میں وہاں پر بت پرستوں کی حکومت تھی تو حلال حرام سبھی کچھ ملتا ہوگا، شاید اس وجہ سے یہ بات کہی. اور کھانے میں کون سا زیادہ صاف ستھرا طریقے سے پکایا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ پاکی ناپاکی یا حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے ہو. تو دیکھ بھال کے جو پاکیزہ سب سے زیادہ ازکا یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ ہو وہ کھانے کے لیے لے کر آئے، اور وہ جا کے باقی سب کے لیے بھی کھانا لے کر آئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہاں جانے کے بعد وہ بڑی نرمی سے طریقے سے بات کرے، یعنی کسی سے الجھے نہیں، کوئی ایسی بات نہ کہے. پاکیزہ رزق تو چاہیے لیکن کسی چیز کو برا نہ کہے، کسی سے الجھے نہیں، چپ چاپ خاموشی سے نرمی. اور یہ تلطف کا یہاں میں بھی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ول یہ تلطف وہ لفظ ہے جس پہ پورا یعنی قرآن پورا نصف ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ سے نصف قرآن آج آپ کا مکمل ہو رہا ہے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. اور مفسرین نے کہا ہے کہ ول یہ تلطف کا جو تے ہے نا، اس تے پہ قرآن جو ہے وہ نصف ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا بہت طریقے سے وہاں پر جا کر بات کرے، کوئی ایسی بات نہ کہے، کسی سے الجھے نہیں، اور اپنا وہ لے کے کھانا پینا لے کر باقی لوگوں کے لیے وہ یہاں آ جائے. اور ہرگز یہ خبر نہ ہو کسی کو بھی ہم میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی خبر نہ ہو، یعنی اس طرح سے جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو شک نہ ہو. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اب جب وہ شخص جو ہے وہ کھانا خریدنے کے لیے گیا شہر، تو وہاں پر تو دنیا بدل چکی تھی. ان لوگوں کو اس جگہ سے گئے ہوئے 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. تو اب وہاں پر جو بت پرست تھے، روم کے جو بت پرست تھے، وہ سب عیسائی ہو چکے تھے. عیسائیوں کی حکومت تھی. زبان، لباس، تہذیب، ہر چیز میں نمایاں فرق آ گیا تھا. دیکھیں نا، ایک ہی شہر اور ایک ہی جگہ پہ آج سے 20 سال 50 سال پہلے کے کراچی شہر کے بارے میں سوچیں. یہاں کے لوگوں کا مزاج، یہاں پہننا اوڑھنا، یہاں کی سڑکیں، یہاں کے راستے، یہاں کے کھانے پینے، آج 50 سال کے بعد ان میں کتنا فرق آ گیا ہے نا. پھر اب اس سے 100 سال پہلے جائیے، پھر 200 سال اور 300 سال. تو اگر 300 سال پہلے کا ہم سوچیں تو لباس کس طرح کے ہوتے تھے، کھانے پینے کے جو کھانے پکتے تھے یا جو کھانے ملتے تھے بازاروں میں وہ کیسے ہوتے تھے، اور کیا تہذیب تھی، کس طرح کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کا تھا، کیا وفاداری تھی یا کیا کس طرح کا رواج تھا گھروں میں. اس میں اور آج کے ہمارے زندگیوں کے جو حالات ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے نا. اب وہ شخص جب وہاں پہنچا تو اس کا جو لباس تھا، اس کی جو بات کرنے کا انداز تھا،
وہ سب چیزیں فوراً نوٹس میں آ گئی. گئے تو وہ اس طرح سے تھے کہ ایسے جائیں گے کہ احتیاط سے، اور جا کے بس اپنا جو کھانے پینے کا سامان لے کے چپ چاپ آ جائیں گے. لیکن وہ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پر تو وہ ایک تماشا بن گیا، لوگوں ہر طرف سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر اس نے جو سکہ دیا کھانا خریدنے کے لیے وہ اتنا پرانا تھا کہ دکاندار تو حیران رہ گیا کہ اتنا پرانا سکہ کہاں سے آ گیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ دکاندار کو اس پر یہ شبہ ہوا کہ یہ اسے شاید کوئی پرانا خزانہ جو دفن ہے وہ اس کو مل گیا، یہ وہاں سے لے کر آیا ہے. چنانچہ اس نے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا، اور پھر اس شخص کو حکام کے سامنے پیش کیا گیا. وہاں جا کر جب یہ بات اس سے سوال جواب ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یعنی اللہ کا رسول ماننے والے اور مسلمان ہے، ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، جو کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ نکلے تھے کئی سو سال پہلے. یہ خبر آنن فانن شہر کی عیسائی آبادی میں پھیل گئی اور لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا کیا تھا ان کے یعنی جب یہ چلے گئے تھے اور یہ اس طرح سے ان کو جس نیند میں یہ اللہ نے ان کو سلا دیا تھا، تو ان کا یہ سارا واقعہ جو تھا نا وہ ایک تختی پر لکھ دیا گیا تھا، اور اس تختی پہ ان کے نام اور یہ ڈیٹیل جو ہے یہ لکھ دی گئی تھی. اور یہ سارا قصہ جو ہے نا، یہ ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر نامی ایک کتاب ہے، اصحاب کہف کا یہ قصہ، دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کتاب کا نام ہے. اس میں 7 سلیپرز کے عنوان سے موجود ہے. تو رومن لٹریچر میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہودی اور عیسائی ان تمام تفصیلات سے آگاہ تھے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ یہ ان کے جانے کے بعد جو ہے نا، ان کے یہ سارے واقعات جو ہے نا وہ بھی ایک تختی پہ لکھ کے محفوظ کر لیا گیا تھا. تو جب یہ واپس آئے اور ان کو وہاں پیش کیا گیا حکام کے سامنے، تو انہوں نے جب اپنا سارا معاملہ بتایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں ایسا ایک واقعہ ہوا تو تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح نکلے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور ان کا یہ واقعہ جو ہے وہ ایک تختی پہ ایک اس پہ جو ہے وہ لکھ کے وہ رکھ دیا گیا تھا. تو وہ پھر خزانے میں اور وہاں پر جب اس کو دیکھا گیا تو وہاں ان کو وہ بھی ملے، وہ تختی بھی ملی جس پہ کہ ان کے نام اور یہ حالات ان کے لکھے ہوئے تھے. اور اب کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے سب پیچھے پیچھے وہاں غار تک پہنچ گئے، اور جو جتنے عیسائی تھے وہ ان سے جا کے گلے ملنے لگے، اور ان کو یعنی ان کو دیکھ کے اور زیادہ ان کو اللہ کے اس پہ یقین آیا، اور زیادہ ایمان مضبوط ہوا کہ دیکھو اللہ نے کیسے ان کی حفاظت کی ہے. انہم بے شک وہ، ان یظہروا اگر وہ غالب آ جائیں، علیکم تم پر، یرجمکم وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، اور یعیدکم یا وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں، فی ملتہم اپنی ملت میں، ولن اور ہرگز نہیں، تفلحو تم فلاح پاؤ گے، اذن ابدا تب کبھی بھی. انہوں نے اپنے ساتھی کو جب وہ سکے چاندی کا سکہ دے کے بھیجا کہ رزق لے کر آؤ، تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اس کو نصیحت کی کہ دیکھو بہت نرمی سے بات کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو تم سے کہ جس سے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں، اور باقیوں کے بارے میں بھی کوئی خبر ان کو نہ دینا. اور اس لیے کیونکہ وہ تو وہی سمجھ رہے تھے کہ اسی ظالم بادشاہ کا ہی دور ہے، اور اس نے ان کے لیے سزا جو ہے وہ سولی پہ چڑھانے کی ان کو کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو اگر وہ غالب آ گئے، یعنی اگر ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، تو تمہیں تو پکڑیں گے، ظاہر باقیوں کو بھی تو پھر وہ کیا کریں گے، یا تو وہ سنسار کر دیں گے، پھر وہی والی شرط آ جائے گی، اور وہیں پہ بات آ جائے گی کہ یا تو وہ سنسار کر دیں گے یا کہیں گے ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ. اور اگر ان کی ملت میں لوٹ گئے تو ہرگز فلاح نہیں پا سکتے ہم کبھی بھی. تو اس لیے بہت محتاط ہو کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کو ہم پر قابو پانے کا ان کو موقع مل جائے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا آگاہ کر دیا ہم نے علیہم اوپر ان کے، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، انا بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ کا،
حق سچا ہے، وہ انا اور بے شک الساعہ قیامت کی گھڑی لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، اس یتنازعون جب وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، فقالو تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ، علیہم ان پر بنیانا ایک عمارت، ربہم رب ان کا، عالم بہم زیادہ جانتا ہے انہیں، قال الذین غلبوا کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے، علی امرہم ان کے معاملے پر، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم ان پر مسجدہ ایک مسجد۔ اب دیکھیں اس آیت کے دو حصے، پہلا کیا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آگاہ کر دیا ہم نے ان لوگوں کے اوپر تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بھی قریب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں وہاں پر جو ہے قیامت اور عالم آخرت کے بارے میں زور شور سے بحث چھڑی ہوئی تھی۔ رومی سلطنت کے اثر کی وجہ سے عام طور سے لوگ جو ہے وہ عیسائیت قبول کر چکے تھے، اور عیسائیت کے ظاہر عیسائیت بھی اسلام ہی تھا نا، نام انہوں نے عیسائیت رکھا ہے لیکن تھا تو اسلام، اس کے بنیادی عقائد میں آخرت کا عقیدہ بھی شامل تھا، لیکن رومی جو تھے وہ ابھی تک شرک اور بت پرستی اور یونانی فلسفے کے اثر سے پوری طرح نکلے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، یا کم از کم اس کا اس طرح سے اس کو نہیں مانتے تھے جیسا کہ اللہ کی کتابوں میں ذکر ہے، جیسے اللہ کے رسولوں نے بتایا۔ پھر یہ کہ اس میں اس شک اور انکار کو سب سے زیادہ جو چیز تقویت پہنچا رہی تھی وہ یہ تھی کہ افسس میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، اور ان میں ایک فرقہ تھا جو کہ آخرت کا کھلم کھلا انکار کرتا تھا۔ یہ گروہ تورات سے آخرت کے انکار پر دلیل لاتا تھا، اور مسیحی علماء کے پاس ان کے مقابلے میں کوئی مضبوط دلائل موجود نہیں تھے۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ منکرین آخرت جو ہے وہ اور زیادہ ان کی ہمتیں بڑھتی جا رہی تھیں، اور جو مومنین تھے وہ بھی اب آخرت کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ اور دو طرح کی بحث چھڑی ہوئی تھی، ایک تو وہ تھے جو بالکل سرے سے انکار کرتے تھے آخرت کا، کہ کوئی آخرت کا کوئی وجود بھی ہے، یا اٹھائے جائیں گے یا زندہ کیے جائیں گے مرنے کے بعد، اور ایک گروہ تھا جو اس بحث میں الجھا ہوا تھا کہ وہ جو اٹھایا جائے گا وہ صرف روحوں کو ہی اٹھایا جائے گا، یعنی جسم تو مٹی میں مل جائیں گے نا، وہ تو نہیں اٹھ سکتے، تو پھر صرف روحیں اٹھیں گی یا جسم بھی ہوں گے روحوں کے ساتھ۔ تو یہ بحث جو ہے نا بڑی سیریس اس پہ تھی، جس وقت کہ یہ اصحاب کہف کے اٹھنے کا، نیند سے اٹھنے کا یہ واقعہ پیش آیا، اور ان کے اس واقعے نے بڑھنے کے بعد زندگی کے بارے میں ایک ناقابل انکار ثبوت پیش کیا، کیونکہ اتنے 100 سال تک سونا موت ہی ہو گئی نا، اور جسم بھی محفوظ رہے اور روح بھی، اور وہ نیند سے جاگ گئے جب اللہ نے چاہا تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ان لوگوں کے بھی جو شک و شبے تھے ان کا بھی جواب اصحاب کہف کے واقعے سے دیا، کہ جب اللہ پاک اتنے سال تک سلانے کے بعد جسموں کو بھی محفوظ رکھا ہے اور جگایا ہے، تو وہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود تھیں۔ اور دیکھیں یہی بات اور اسی طرح کی واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، کہ وہ ان کو کس طرح سے انہوں نے بستی کو دیکھ کر کہا تھا اور اللہ نے ان کو موت دے دی تھی، اور ان کا گدھا جو ہے وہ بھی ہڈیوں کا بنجر بن کے وہ ہو گیا تھا، اور وہ خود بھی مر گئے تھے، اور 100 سال کے بعد پھر جب اللہ نے ان کو زندگی دی اور وہ سو کے اٹھے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، لیکن پتہ چلا کہ 100 سال گزر گئے، اور کھانا جو تھا ان کا تازہ تھا، جبکہ گدھا اور وہ خود بھی دونوں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو کے ان کے جسم جو ہے ہڈیوں کی صورت میں بکھر چکے تھے، لیکن اللہ نے پھر ان ہڈیوں کو جمع کر کے ان کو زندگی دی اور ان کے جسموں میں روح بھی پھونکی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے اس بحث اور ان سوالات کا جواب بھی اس واقعے کے ذریعے دیا جس کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ اب دوسرا جھگڑا کیا تھا؟ اب یہ بات جو ان کے اصحاب کہف جب آئے اور آ کے انہوں نے ان لوگوں کو پتہ چلا، یہ غار میں گئے اور جا کے ان لوگوں سے ملے، اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ سے لیٹے اور دوبارہ سے سو گئے، اور اب کی دفعہ جو تھے وہ سوئے نہیں تھے بلکہ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اب آپس میں یہ جھگڑا شروع ہو گیا، ایک نے کہا، ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ بھئی
اس کے اوپر کوئی عمارت بنا دو، ایک یادگار عمارت بنا دو۔ رب ان کا زیادہ جانتا ہے انہیں، یعنی اس بارے میں رب جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو غلبوا غالب تھے، یعنی جو زیادہ جن کی چلتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دو گروہ اس وقت بھی بن گئے تھے۔ ایک نے کہا کہ اس پہ کوئی عمارت یا کوئی یادگار کوئی عمارت بنا دی جائے، جبکہ دوسرے جو کہ ان کے جن کی بات زیادہ چلتی تھی، ان کی بات کا اثر زیادہ تھا، سنوائی زیادہ تھی، جو اپنی بات پہ عمل زیادہ کروا سکتے تھے، انہوں نے کہا ہم تو اس کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ اب اس سے یہ پتہ یہ چلا کہ دیکھیں جو نیک لوگ تھے، صالحین تھے عیسائیوں میں سے، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں غار میں، ان کو اسی طرح سے لیٹا رہنے دو اور غار کے دروازے کو بند کر دو، اور ان کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے اور ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا ہے اور آگے کیا معاملہ فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اس حساب سے ان کو جس طرح سے اللہ نے ان کا معاملہ پوشیدہ ابھی تک رکھا تھا، اب ان کے سونے یا اب جو ان کو اللہ نے موت دی ہے، اس کے بعد بھی ان کو اسی طرح پوشیدہ کر دو اور ان کے غار کے دروازے کو بند کر دو۔